العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ. محترم حاضرین، آج کے درس حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بتانے والا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا طریقہ کیا تھا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ دیتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ بڑی حکمت سے، صبر سے اور بتدریج دیتے تھے. اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے مکہ کے اندر شرک، جہالت میں بالکل مبتلا سارے لوگ تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کن چیزوں کی دعوت دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ دعوت کا سب سے نمونہ طریقہ ہے. اگر ہم وہی طریقہ اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں اپنائیں گے تب جا کر کے ہماری دعوت لوگ مانیں گے اور لوگ ہماری دعوت کو قبول کریں گے. اگر ہمارا طریقہ دعوت کا اگر نبی سے اپوزٹ ہے تو سمجھیے ہماری دعوت کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہماری دعوت کا طریقہ نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت دی ہے. ہم اپنے منمانی سے، ہم اپنی مرضی سے دعوت کا طریقہ نہیں اپنا سکتے ہیں، بلکہ نبی نے جس طرح دعوت دے کر کے ہمیں بتلائی ہے ہمیں اسی کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہمیں دعوت دینی ہے، تب جا کر کے ہماری دعوت قبول ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کی دعوت دی ہے: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے کو صحیح کیا. جو مکہ کے اندر عقیدہ صحیح نہیں تھا تو سب سے پہلے عقیدہ صحیح کیے. جب لوگ عقیدے صحیح ہو گئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے بارے میں بتایا. پھر جب لوگ عبادت کرنے لگے پھر معاملات کے بارے میں بتایا کہ تمہیں کس کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کرنا ہے، کس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا. پھر جب لوگوں کا معاملات صحیح ہو گیا تو پھر اخلاقیات کے بارے میں بتایا. تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے پہلا طریقہ توحید تھا، عقیدہ تھا. عقیدہ سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونی چاہیے. سب سے پہلے دعوت دینے کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو ایمان کے بارے میں بتانا چاہیے، لوگوں کو توحید کے بارے میں بتانا چاہیے، لوگوں کو توحید کی اہمیت پتہ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد شرک کی مذمت بتانی چاہیے کہ شرک کی یہ مذمت ہے، شرک کے یہ نقصانات ہیں. بدعت کی قباحت بتانی چاہیے کہ بدعت کی یہ قباحت ہے، بدعت کی یہ نقصانات ہیں. پھر اتباع سنت بتانی چاہیے کہ کوئی بھی ہم کام کریں ہمارا کام، ہماری عبادت نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہمارا منہج بتانا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا طریقہ تھا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو توحید کی باتیں بتائیں گے، لوگوں کو شرک کی باتیں بتائیں گے، لوگ برا مان جائیں گے. مولانا صاحب توحید کے بارے میں مت بتائیے، بدعت کے بارے میں مت بتائیے، شرک کے بارے میں مت بتائیے، لوگ برا مان جائیں گے. میرے پیارے دوستو، لوگوں کے برا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ یہ سوچیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. مان لیجئے کہ لوگ آپ سے خوش ہو جائے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اللہ کو ناراض کریں گے. اگر آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں لوگوں کو خوش کر کے، آپ کامیاب نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اگر حق بات بولیں گے، توحید کی بات بتائیں گے، شرک کی مذمت بتائیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے. لوگوں کے ناراض ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں. اگر اللہ خوش ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں. اگر اللہ ناراض ہو جائے تو میرے بھائیوں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ مت سوچیے کہ ہمارے رشتہ دار یا ہمارے یہاں کے لوگ برا مان جائیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس ٹاپک کو اس لیے چوز کیا آج
کہ دعوت کا طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ عام لوگ بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب اس پہ بولیے اس پہ بولیے، ہمیں معلوم ہے کہ نبی کا طریقہ کیا تھا دعوت دینے کا، ہمیں دعوت اسی جو ہے وے میں دینا چاہیے، اسی طریقے پہ دینا چاہیے جو نبی نے دیا۔ تو سب سے پہلے توحید کی دعوت ہونی چاہیے، شرک کی مذمت ہونی چاہیے، بدعت کی قباحت ہونی چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور یہ طریقہ صرف نبی کا نہیں تھا، نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے لوگوں کی دعوت کا طریقہ یہی توحید تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 8 آیت نمبر 59، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے سارے کے سارے نبی نے یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آئے میرے قوم کے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سارے لوگوں نے کیا دعوت دی؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ تو اس لیے ہمیں توحید کی دعوت جو ہے دینی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا کہ جاؤ یمن کے لوگوں کو دعوت کو تبلیغ کا کام کرو، لوگوں کو دعوت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو دعوت دینے کا طریقہ بتایا کہ اے معاذ بن جبل تم یمن کی طرف دعوت دینے کے لیے تو جا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے طریقہ کیا ہے دعوت دینے کا؟ اگر تم اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر فالو نہیں کرو گے تمہاری دعوت قبول نہیں کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو دعوت دینے کا طریقہ بتایا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1496، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، حین بعثہ الی الیمن، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک تاتی قوما من اہل الکتاب فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اے معاذ بن جبل تم یمن کی طرف دعوت کے لیے تو جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا تم سب سے پہلے اس بات کی طرف بلانا، لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی سب سے پہلے تم توحید کی دعوت دینا۔ فَإِنْ أَتَاهُمْ لِذَلِكَ، اور جب لوگ توحید کو ایکسپٹ کرنے لگے، توحید کو مان لے، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، پھر تم لوگوں کو بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ وَإِنْهُمْ أَتَاهُمْ لِذَلِكَ، اور جب لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جائے، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً مِّن تُغْنِي أَغْنِيَائِهِمْ، پھر تم لوگوں کو بتانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر صدقہ کو فرض کیا ہے۔ اس پہ غور کیجیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ بتایا ہے دعوت دینے کا۔ پہلے توحید بتانا، جب لوگ توحید کو ماننے لگے تب تم بتانا کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، یار یہ سب جب نماز بھی پڑھنے لگ جائیں تب بتانا کہ ہاں تمہیں زکوٰۃ دینے ہیں، تمہیں حج کرنا ہے، تم کو صدقہ دینا ہے۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہی اسٹیپ ہم کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں ہماری دعوت کا کوئی مطلب نہیں ہے، سالوں سال خطبہ دیتے رہیے، لوگوں کو قصہ کہانی، آج کل ایسا ہو رہا ہے، حدیث اور قرآن نہیں سننا چاہتا ہے، بس قصہ کہانی۔ آپ اسٹوری بتائیے، بہت مزہ آتا مولانا صاحب، اسٹوری بہت مزہ آتا ہے، لیکن قرآن حدیث میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اصل دعوت کا طریقہ ہر داعی دعوت دینے والے کو چاہیے، افسانے کہانی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ڈائریکٹ قرآن حدیث، تیسری کوئی چیز نہیں، بس قرآن حدیث کی طرف ہی ہمیں دعوت دینی ہے، یہ طریقہ ہمیں ہونا چاہیے۔ تو دعوت کا طریقہ آپ کو پتہ چل گیا، جب لوگ کو آپ توحید کی دعوت دیں پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے، نیکسٹ اسٹیپ آپ کو ترغیب دینی ہے
ترغیب کا مطلب اب بتانا ہے، اگر آپ یہ عبادت کریں گے یہ فائدہ ہے، یہ عمل کریں گے تو یہ فائدہ ہے، یہ عبادت کریں گے تو یہ فائدہ ہے، لوگوں کو ترغیب دینا ہے، زکوٰۃ دو گے یہ فائدہ ہے، صدقہ دو گے یہ فائدہ ہے، نماز پڑھو گے یہ فائدہ ہے، لوگوں کو ترغیب دلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ توحید بتانے کے بعد، ساری چیز بتانے کے بعد ترغیب دیتے تھے، ایسا کرو گے تو یہ فائدہ ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب بھی کرتے تھے، ترغیب کا مطلب ہوتا ہے ڈراتے بھی تھے، یاد رکھنا اگر تم ایسا کام کرو گے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے تو قیامت کے دن تم کو یہ عذاب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، ترغیب کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ طریقہ جو ہے دعوت کا ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر اس دعوت کے طریقے پر، قرآن حدیث کے دعوت کے طریقے پر اگر کسی کو برا لگے تو میرے بھائیوں برا لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ حق بات بولیں گے، لوگ دعوت کو قبول کر لیں گے اور لوگ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں گے، ورنہ سالوں سال اسٹوری بتانے سے، کہانی بتانے سے دعوت میں کوئی بھی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا، لوگوں کا کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم انشاءاللہ یہ جو 4 اسلام کا خلاصہ ہے، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، ان میں سے اس درس کے اندر، درس حدیث میں صرف میں عقیدے کی اصلاح کروں گا تاکہ ہمارا عقیدہ بالکل اسٹرانگ ہو جائے۔ اور عبادات جو ہے، ہم منگل میں جو پروگرام ہوتا ہے، انشاءاللہ پروگرام ہونے والا ہے، تو ہر منگل کو پروگرام میں ہم عبادت کے بارے میں بتائیں گے تاکہ اس درس میں ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے، اور منگل میں جو پروگرام ہوتا ہے نا تو اس میں ہماری عبادت جو ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ بچا 2 اور معاملات، اخلاقیات، وہ ہم جمعہ کے دن جو ہے خطبہ کے اندر بتائیں گے تاکہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی جو ہے اچھی ہو جائے اور ہماری سوسائٹی بالکل اسلامک ہو جائے۔ جب یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارا طریقہ نبی کے طریقے پر ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نبی کے طریقے کے مطابق دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔